الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سورہ نور 24 نمبر سورت، اس کی 56 نمبر آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو آج انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے. استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا مطالعہ، ان جیسی تحقیق ہمارے علم میں نہیں آئی. انہوں نے تقریباً 65 ایئرس صرف پڑھا ہی تھا. 65 سال پڑھا، 15 سے 20 ہزار کتابیں پڑھیں اور ان کو یاد بھی تھیں. حافظہ اللہ پاک نے کمال کا دیا تھا. چونکہ کسی کے ملازم نہیں تھے لہٰذا حق بات کی، جس بات کو انہوں نے صحیح سمجھا وہ کی، اور یہ انہی میں حوصلہ دیکھا تھا کہ ممبر پر کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی بات کو تبدیل بھی کیا کہ پہلے میرا یہ خیال تھا، اب میں نے اور پڑھا ہے تو مسئلے کی اصل صورت یہ ہے. یہ کوئی بھی آدمی نہیں کرتا. محفل میں کوئی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا. ان کی حق شناسی تھی کہ وہ جو بات صحیح سمجھتے تھے صرف وہی کرتے تھے، چاہے وہ ان کے خلاف ہو، ان کے حق میں ہو، چاہے کسی کے حق میں ہو. تو انہوں نے جو کچھ مسائل بیان فرمائے زکوٰۃ کے، ان میں سے جتنے ہم اکٹھے کر سکے وہ کیے، ٹائپ کرایا، حضرت کو دکھا دیے. انہوں نے جو کاٹنا تھا کاٹا، جو رکھنا تھا رکھا. اب وہ ان کے مسئلے بتائے ہوئے وہ میں پڑھ کے سنا دوں گا. اس میں میرا کوئی نہ کمال ہے، نہ اس میں میری کوئی تحقیق کا، نہ کچھ ہے. کوئی صاحب جو ان باتوں سے متفق نہ ہوں، کیونکہ یہ فقہی مسائل ہیں، وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں. وہ کسی اور عالم سے پوچھ لیں جس پر اس کو تسلی ہے، کیونکہ سارے مسلمان ہیں، سب کا جو مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل کی ابتدا کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. یہ ہم نے خود سے بنا لیا ہے. رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب کسی آدمی کے پاس مال حد نصاب کو پہنچ جائے اور اس کو 1 سال بھی گزر جائے. وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ مشہور ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو بسم اللہ، اور اسی مناسبت سے ہم بھی یہ بات کرتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقہ ہے، لیکن یہ فرض صدقہ ہے. اس کے 2 معنی ہیں، ایک پاک کرنا اور ایک بڑھانا، یعنی مال میں برکت. انسان مختلف کمزوریوں کا شکار ہے، ان میں سے ایک بھول جاتا ہے، اس کا علاج یہ نماز ہے. پھر دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اس کا علاج زکوٰۃ ہے. پھر یہ خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا علاج روزہ ہے. اور حج ان سب علاجوں کا مجموعہ ہے. صحیح اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی کوئی بھی حکومت وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکس لگا سکتی ہے،
اس کو کہتے ہیں ٹیکسز کو نوائب، نائب کی جمع نوائب ٹیکسز، اور اس کے فقہ میں اور اسلامی علماء کی کتابوں میں الگ چیپٹر ہے نوائب کا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کاروبار میں لگائے گئے کل سرمایہ پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ جتنا مال تجارت ہے اس پر لاگو ہوتی ہے۔ مال تجارت سے مراد ہر وہ شے جو آدمی نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، چاہے کسی کے پاس پلاٹ کی صورت میں ہے، دکان میں مال پڑا ہے، نقد پیسے ہیں، ہر وہ مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی قیمت کا ہو، کم قیمت کا ہو، زیادہ قیمت کا ہو، وہ مال تجارت ہے۔ عمارت، دکان یا دفتر کی ساز و سامان پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی اور صرف اس کے پر جو نقد رقم اس کے پاس ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی، مال تجارت، نقد رقم، سونا چاندی، پھر اس کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ زکوٰۃ صرف اس رقم کی دینی ہے جو آپ کے پاس ہے، جو مال آپ کے ملکیت میں اس وقت آپ کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ قرض لیا ہو۔ اگر قرض لیا ہے یا تو قرضہ واپس کر، نہیں تو اس کی زکوٰۃ دے۔ جس آدمی نے قرضہ دیا ہے اس کو ڈبل جرمانہ نہیں ہوگا کہ ایک اس نے قرضہ دیا اور دوسرا وہ زکوٰۃ بھی دے، اور جو قرضہ لینے والا ہے جب تک قرض کی رقم اس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دینے والا وہ زکوٰۃ دے گا، اور جو قرضہ دینے والا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اس کے حوالے میں لکھوا دیتا ہوں، ہر سال لکھواتے ہیں، اس سال بھی لکھوا دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک کی کتاب موطا حدیثوں کی کتاب، اس میں کتاب الزکوٰۃ باب ہے قرض کی زکوٰۃ، اردو جو کتاب ہے اس کا صفحہ 239۔ پھر سیدہ عائشہ کا قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، روایت نمبر 10,359، جلد نمبر 3 صفحہ 426 ہے، اور روایت نمبر 10,358 سے لے کر 10,364 تک 7 روایات ہیں سیدہ عائشہ سے۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے جو والد محترم تھے، ان کی کتاب ہے جواہر الفقہ، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 231 اور 232۔ فتاوی شامی، بہت بڑی کتاب فقہ حنفی کی، جلد نمبر 2 صفحہ 53 ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی ان کی کتاب ارواح الغلیل، اس میں بھی ان کا یہی موقف ہے کہ جو زکوٰۃ لاگو ہوگی وہ اس کی جس کے پاس رقم ہے اس پر لاگو ہوگی۔ قرضہ لیا ہے تو زکوٰۃ بھی وہی دے گا یا وہ قرضہ واپس کرے، جس نے دیا اس کو ڈبل جرمانہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرضہ بھی دے اور زکوٰۃ بھی دے۔ اب ایک اور بات جس کی طرف بہت توجہ کرنی ہے، بہت توجہ سننی ہے سب نے، کہ اپنے بہن بھائیوں کو آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ محتاج ہو، اپنے والدین کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر کوئی وہ محتاج ہو۔ کیسے؟ ہر وہ آدمی جس کی وہ الگ رہتا ہے اس کی روٹی الگ چولہے پر پکتی ہے، اپنی آمدن خرچے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کو ہم الگ شمار کرتے ہیں، اس کو دوسرا بھائی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چاہے وہ ایک احاطے میں رہتے ہوں لیکن اپنے آمدن خرچ کا حساب ان کا الگ ہو، ان کی روٹی الگ پکتی ہو، وہ اس پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جو زیر کفالت افراد ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چاہے وہ والدین ہوں۔ اگر وہ الگ رہتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اس کا ثواب ہوگا دگنا۔ ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا اگر رشتہ داری کا خیال کیا۔ زکوٰۃ دیتے وقت قطعاً نہیں بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، بہانے سے پیسے دینے ہیں، اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ عیدی کہہ کے دے دو، بچی کی شادی کا بہانہ بنا لو، کوئی اور بہانہ بنا لو، اس کو یہ نہیں بتانا، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن جب منہ سے آدمی کہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت کسی نے بھی بتانا نہیں ہے۔ تو
جو آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا، چاہے وہ مقروض ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صوبے میں جہاں پر چراگاہیں تھیں، ہر آدمی کے پاس ہزاروں گھوڑے تھے، چراگاہ میں چرتے تھے، بیماری پھیلی اور بے شمار گھوڑے مر گئے، لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنے گھوڑے باقی تھے جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی تھی۔ تو وہاں کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ لوگوں کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا، لیکن اب بھی ان کے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ لے لو، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ بیت المال سے پورا کرو، یعنی ہزاروں لے کے کروڑوں واپس کیے ان کو۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ کیا وہ آدمی اگلے سال زکوٰۃ نہیں دے گا؟ تو جس کے پاس مال اتنا ہو کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ دے گا، چاہے وہ مقروض ہو۔ ہاں کوئی آدمی اس کی ویسے امداد کرے تو وہ الگ بات ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے۔ سونا 7.5 تولہ 85 گرام بنتا ہے اور چاندی 52.5 تولہ 595 گرام بنتی ہے۔ دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان کے تحقیق کے مطابق کہ چاندی کی قیمت میں سال بھر کسی خاندان کا نہیں گزر سکتا، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے اس میں کسی خاندان کا سال نہیں گزر سکتا، لہذا سونے کو معیار بنایا جائے، اور 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو یا اس کے برابر مالیت کا مال تجارت ہو، یا نقد سونا چاندی مال تجارت سب ملا کے 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو جائیں تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ فروخت یا کاروبار کی نیت سے لیے گئے پلاٹ یا مکان کی زکوٰۃ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینی ہے۔ اگر مکان یا پلاٹ کا مقدمہ چل رہا ہے تو اب جس کے استعمال میں ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ جو شخص جس سرمایہ کو برت رہا ہے زکوٰۃ اسی نے دینی ہے، چاہے اس کا ہو یا اس کے پاس قرض ہو۔ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے جس کو وہ استعمال نہیں کر رہا، نہ وہ استعمال کر سکتا ہے، بطور امانت ہے اس کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کی جگہ کوئی اور زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً والدین اولاد پر فرض زکوٰۃ ادا کر دیں، یا اولاد والدین پر فرض زکوٰۃ ادا کر دے، یا میاں بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دے، بیوی میاں کی ادا، تو اس پر وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ والدین فوت ہو چکے ہوں مگر جائیداد ابھی قانونی طور پر تقسیم نہ ہوئی ہو تو وارث یہ دیکھیں گے کہ ان کے حصہ میں کتنی مالیت کی جائیداد آتی ہے۔ اگر حصہ اتنا نہ ہو جو حد نصاب تک پہنچے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ مثلاً یہ کہ جو اس کے پاس ہے اور جو حصہ آنے والا دونوں کو ملا کے اگر حد نصاب تک نہیں پہنچتا نہیں زکوٰۃ دے گا، اگر پہنچتا ہے تو دے گا، چاہے سارے بہن بھائی ایک جگہ رہ رہے ہوں لیکن وہ اپنے اپنے حصے کے الگ الگ مالک تصور ہوں گے زکوٰۃ کے مقصد کے لیے۔ جو شخص غنی اور صاحب نصاب ہے تو سال کے دوران جو کچھ اس کے پاس آیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دینے سے ایک دن پہلے ہی آئے، وہ بھی مال زکوٰۃ میں شامل ہو جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی شروع سے 7.5 تولہ سونے کے برابر اس کے پاس مال تجارت تھا، نقد تھا، سونا چاندی تھا، سال کے دوران تھرو آؤٹ وہ غنی رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس اللہ نے اور 10 کروڑ دے دیا۔ 1 کروڑ پہلے پورا سال اس کے پاس چلا آ رہا تھا، اب 10 کروڑ اللہ نے اور دے دیا ایک دن پہلے، تو سارا 11 کروڑ پر زکوٰۃ دے گا وہ۔ اب اس کا وہ سال الگ نہیں گنے گا۔ جو آدمی سونے کا کاروبار کرتا ہے اس کا مال تجارت سونا ہے، اس کے
पास 7.5 तोला सोना से ज़्यादा जितना भी होगा, घर में भी दुकान में भी, सब टोटल करके उस पर ज़कात देगा वो। मोती, हीरे, कीमती पत्थर, मुश्क, अंबर, ये खुशबुएँ, इन पर ज़कात नहीं है। और आम मुसलमानों के, आम जमहूर उलमा का, अक्सरियत का यही फ़ैसला है। ज़ेवर की ज़कात का हिसाब लगाते वक्त खोट का वज़न निकाल दें। जो ज़ेवर घर में है उसको एक ही दफ़ा सुनार के पास ले जाकर खोट और उसमें से नग वगैरह उसका हिसाब करवा के रख लेना चाहिए। खालिस सोने का वज़न वो रख लें, उसके बाद हर साल उसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात देते रहें, बजाय कि हर साल ज़कात का हिसाब कर देंगे। किसी के पास किसी शक्ल में भी दौलत है, मसलन शेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के शेयर्स हैं, तो वो भी माल है, तो उस पर भी ज़कात होगी। जिस दिन ज़कात का हिसाब करना है उस दिन उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनको इनका हिसाब किया जाएगा। अगर किसी ने कोई प्लाट फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए ख़रीदा, फिर कई साल अपने पास रहा, या घर बनाने के लिए प्लाट ख़रीदा, कई साल उसके पास रहा, फिर इरादा बदल गया, तो पिछले सालों की ज़कात वो नहीं देगा, लेकिन अब उसके माल ज़कात में वो कीमत शामिल हो जाएगी। दो आदमी अगर मुजारबे की शक्ल में कारोबार करते हैं, यानी एक आदमी ने पैसे लगाए, दूसरा काम करता है, तो साल के बाद ज़कात उसने देनी जिसने पैसे लगाए हैं, जिसके पैसे हैं। जो मजदूरी या काम या कारीगर काम करता है उसके हिस्से में जो मुनाफा है, अगर वो हद निसाब को पहुँचे तो उस पर ज़कात देगा, वरना उस पर वो सरमाए पर ज़कात का वो हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि वो सरमाया किसी और का। ज़ेवरात पर ज़कात है, उम्मत की अक्सरियत जो है उनका कहना यही है कि इस पर ज़कात है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट वगैरह, उन जानवरों पर ज़कात है जो जानवर चरागाह में, जंगल में चरते हैं। जिन जानवरों को बांध कर चारा डाला जाता है, जैसे हमारे यहाँ है, चाहे उसके डेयरी फार्म में 10,000 भैंसें हों, वो उस पर वो हुक्म लागू नहीं होगा जो हुक्म जंगल में चरने वाले जानवरों। जो बांध के चारा खुद ला के डालता है, उसके जानवरों से जो आमदन होगी, दूध से, को बच्चा बेचा उसका, को भैंस बेची है, वो उस पर ज़कात होगी, वरना ओवरऑल उस पर उस तरह ज़कात नहीं होगी जिस तरह वो चरागाह में चलने वाले जानवरों पर ज़कात होगी। अगर किसी ने रकम बच्चियों की शादी के लिए अलग रखी हुई है कि ये मैं थोड़े थोड़े पैसे एक तरफ करता जा रहा हूँ, तो उस पर ज़कात देना पड़ेगी, अगर वो हद निसाब को पहुँचे, बाकी माल के साथ मिलकर। जो ज़ेवर औरत को उसके वालिदैन ने दिया है या खामद ने बतौर हक़ महर दिया है, अगर वो 7.5 तोला से ज़्यादा या 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा हो तो उसकी ज़कात देना औरत की ज़िम्मेदारी है, मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मलकियत वो औरत की है। अगर उसके पास पैसे नहीं तो वो ज़ेवर का कुछ हिस्सा काट के वो ज़कात में, अब जो असल सूरत है। लेकिन अगर उसका खामद उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दे तो उसकी ज़कात बिल्कुल अदा हो जाएगी। उशर, ये जो फूल, कमाद, तंबाकू, सब्ज़ियाँ, ऐसी फसलें जिनको कैश क्रॉप कहते हैं, यानी उसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता, उनको बेच के पैसे कमाए जाते हैं, उनकी रकम जो है उसमें शामिल हो जाएगी। और जो फसलें गंदम, जौ, चना वगैरह खाने वाली हैं, फूड क्रॉप्स जो हैं, उन पर उशर लागू होता है। उशर जो है नहरी इलाके में आधा उशर है, बरानी इलाके में 1/10 है। जो जहाँ पर पानी ख़रीद के लगाते हैं नहरों का गवर्नमेंट से, वहाँ पर 1/20 है उशर, और जो इलाके बरानी हैं जैसे चकवाल वगैरह, वहाँ पर 1/10 उशर कहते हैं, 1/10 को। और ये हुक्म बड़ा पुराना है, तौरात शरीफ में भी है। दह यकी वहाँ पर है 1/10 दह यकी, यानी 10 में से 1 देना, तो यहाँ पर भी उशर है 10 में से 1। इसी तरह किसी को ख़जाना मिल जाए, कान में से जो आमदन हो उस पर 1/5 है। खेती बाड़ी जो बारिश से सरा वो 1/10 है। जो खेती बाड़ी कुएँ या नहरी पानी ख़रीद कर लगाया जाए, मालिया हुकूमत को दिया जाए, उस पर 1/20 है। और सोने चांदी नकदी ज़ेवरात पर 1/40 है। मसारफ़े ज़कात के देने किसको हैं?
اب ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے تو عشر دیتے وقت وہ اس میں سے ٹھیکہ کی رقم مائنس نہیں کرے گا، آمدن پر زکوٰۃ ادا کرے گا، ٹھیکہ کی رقم اس نے اپنے پاس سے دینی ہے۔ اب ہے جی مصارف زکوٰۃ۔ قرآن مجید کے مطابق یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے 8 مصارف ہیں، فقیر، مسکین، اور یہ ہے سورۃ توبہ 9 نمبر سورت کی 60 نمبر آیت، اس میں یہ سارے مصارف ہیں۔ فقیر، مسکین، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نو مسلم، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ کے لیے، مسافروں کی مدد کے لیے۔ آج کل کی طرح پرانے دور کا سفر نہیں ہوتا تھا، مہینے لگ جاتے سفر میں، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا، ان مسافروں میں اب بھی جو مسافر کوئی ایسا ہو جو واقعتاً حقدار اس کو دے سکتے ہیں، لیکن لاری اڈے میں زیادہ تر پیشہ وری ہوتے ہیں ایسے، ان کو اگر کہیں کہ چلو بس میں بٹھا دیتے ہیں وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں نقد رقم دے دو۔ تو زکوٰۃ میں مصارف میں سے بہترین مصرف کون سا ہے، اس کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے، حالات کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اب کس کو ضرورت ہے۔ جہاد کے لیے دینا بہتر ہے، دینی تعلیم کے لیے یا کسی اور مصرف کے لیے دینا بہتر ہے۔ تو نواب صدیق حسن خان اور امام شوکانی بناتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا مصرف علماء ہے۔ اگر علماء کے تلوار چلانے والے مجاہدین کا نمبر علماء کے بعد آتا ہے، کیونکہ علمی جہاد یہ کرتے ہیں ان کے پاس کتابیں ہوں گی تبھی وہ تحقیق کر سکتے۔ دونوں اماموں نے یہاں تک کہا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کہ اگر زکوٰۃ صرف غریبوں کا ہی حق ہوتی، صرف فقراء اور مساکین کا ذکر کافی تھا، باقی مصرف غریب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا حق بننے کا اسباب کوئی اور ہے، استحقاق کا اسباب کوئی اور۔ یہ دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے مسجدوں میں لائبریریاں قائم کرنا، مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، کتابیں شائع کرنا، علماء کو کتابیں لے کر دینا، بے شک وہ اپنے گھر میں غنی ہوں، یہ بہت بڑا جہاد ہے فی سبیل اللہ۔ اب آگے فکرہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا اسحاق کا، وہ فرماتے تھے کہ ہر شخص عالم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں ابن تیمیہ بن کر مثال بتاؤ، لیکن روٹی کمانے کے لیے وہ ٹیوشن پڑھاتا پھرتا ہے، تو وہ کہاں سے بتائے گا؟ ایک ایک کتاب اب لاکھوں کی آتی ہے، نہ اس کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں، نہ اس کو کوئی لائبریری بنا دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور شیعہ علماء کا فتویٰ کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حالت اضطرار یعنی مجبوری میں عام لوگ بھی سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن سیدوں کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، نہ بیت المال سے ان کی خبر گیری ہوتی ہو، تو ان کو امام ابو حنیفہ کے ایک قول کے مطابق زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی کسی سے کاروبار کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، فطرانہ صرف مسکین کا حق ہے، کسی مدرسے کا، کسی ادارے کا، کسی کا حق نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ اشتہار بازی کرتے ہیں بالکل غلط ہے، صرف مسکین کا حق ہے فطرانہ، وہ کسی ادارے کا، کسی مدرسے کا حق نہیں۔ حقدار رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ دینے والا مجرم شمار ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اپنوں سے شروع کرو۔ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو دینا، جو رشتہ دار دشمنی رکھتا ہے اس کو صدقہ دینا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دوسرے صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے یہودی پڑوسی کو چیزیں بھجوا دیتے تھے۔ مؤلفۃ القلوب ان کو کہتے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے ان کو مالی امداد دی جاتی تھی، جیسے رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد دی، 100 اونٹ دیے تھے۔ بہو اپنی غریب ساس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس کا 2 اجر ملے گا۔ زکوٰۃ صرف لولے لنگڑوں کا حق نہیں ہے بلکہ سفید پوش حضرات کا بھی حق ہے جن کا گزارا نہیں ہوتا۔ والدین اپنی غریب اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، باپ اپنی شادی شدہ لڑکی اور اس کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جس لڑکی کی شادی کر دی، جو بھائی الگ ہو گیا، جس کی روٹی اب الگ چولہے پہ پکتی ہے، وہ الگ خاندان ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تو ان کو دینے کا 2 ثواب۔
اپنی اولاد جب تک ڈپینڈنٹ ہے، والد کے زیر کفالت ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ شادی شدہ ہو جائیں اور غریب ہوں، حقدار ہوں، تو باپ ان کو دے سکتا ہے۔ شادی شدہ لڑکی جو اپنے خاوند کے گھر میں رہتی ہے، وہ اپنے غریب ماں باپ اور بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس کو دوہرا ثواب ہوگا۔ غیر شادی شدہ لڑکی جو والدین کے گھر میں رہتی ہے، وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر الگ الگ گھروں میں رہتے ہوں۔ میں نے پہلے، آپ لوگ بہت بعد میں آئے ہیں، میں نے پہلا فقرہ جو کہا تھا اس میں آج کی بات شروع کرنے سے پہلے، کہ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اگر کوئی صاحب اس سے متفق نہ ہوں تو وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں، کسی اور عالم سے پوچھ لیں جس پر ان کو تسلی ہو۔ وہ اس لیے کہ سارے مسلمان ہیں، سب کا مقصد خدا رسول کی رضا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصول و فروع ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول سے مراد والدین ہے، فروع سے مراد اولاد ہے۔ اصول اصل جڑ کو کہتے ہیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق امام شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ یہ پابندی بالکل بلا دلیل ہے۔ شرط الگ گھر میں رہنا اور حقدار ہونا ہے، دو شرطیں، الگ ہو اور حقدار ہو۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر اولاد الگ رہتی ہے اور ان کا والد شادی کرنا چاہے تو اس کی اولاد اس کو اس کام کے لیے زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ زکوٰۃ صرف بھوکوں کو بھوک سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ امت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی سہارا ہے۔ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینے کے بجائے حقدار کو اتنا دے دو کہ وہ غنی ہو جائے اور اپنا کاروبار آرام سے کرے۔ غریب کو غریب نہیں رہنے دینا۔ اس طرح جو شخص خود صاحب نصاب ہو لیکن اس کا گزارا مشکل ہو، وہ اپنی زکوٰۃ دے لیکن دوسرے لوگ اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں۔ جو ہسپتال زکوٰۃ سے چلتا ہو اس میں غیر مسلم مریضوں کا بھی زکوٰۃ سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب کی مادہ ہے۔ زکوٰۃ کے مساروں میں سے ایک الغارمین ہے، یعنی ایسے لوگ جن پر قرض اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے بوجھ تلے وہ دب گئے، تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ حقیقی والدین حقیقی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قریب کا رشتہ ہو چاہے دور کا رشتہ ہو۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے خیال کے مطابق کوشش کر کے مستحق کو تلاش کریں، لیکن اگر وہ بعد میں مستحق نہیں نکلا، اس نے فراڈ کر کے آپ سے پیسے لے لیے تھے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص روزانہ صدقہ دیتا تھا، لیکن ہر روز جس کو وہ دیتا تھا بعد میں غیر مستحق ثابت ہوتا تھا۔ مثلا ایک دن ایک عورت کو دیا، وہ بعد میں بدکار ثابت ہوئی، دوسرے دن چور کو، تیسرے دن امیر آدمی کو، تو وہ بہت پریشان ہوا۔ پھر اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ تو فکر مند نہ ہو، تیرا صدقہ ادا ہو چکا ہے۔ اگر یہ لوگ غیر مستحق ہیں تو ان سے میں خود حساب لے لوں گا۔ آپ نیک نیتی سے کسی مستحق کو دیں، اگر وہ غیر مستحق ہے بھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زلزلہ وغیرہ ہنگامی حالات میں اپنے علاقہ کے غریبوں کو نظر انداز کر کے ضرورت مند علاقہ میں مسلمان بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گے اگلے جمعے بھی انشاءاللہ۔ تو اس میں تملیک زکوٰۃ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم بھیجی کہ حقداروں میں تقسیم کر دی جائے۔ جیسے عموماً ہمارے وہ بھائی جو غیر ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہ یہاں پر اپنے والدین کو یا بھائیوں کو وہ پیسے بھیجتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں غریبوں کو دے دیں۔ اب جس کو بھیجی ہے وہ خود زکوٰۃ کا حقدار ہے لیکن اس کو نہیں پتہ، تو یہ آدمی اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے رکھ سکتا ہے۔ جو شخص نادار بھائی کی کفالت کر رہا ہے، جو رہتا بھی اسی کے گھر میں ہے، وہ اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کو 2 اجر ملے گا۔ یعنی ایک آدمی، اس کا بھائی الگ ہو گیا تھا لیکن اس کے حالات پھر اتنے برے ہو گئے کہ اس کو مکان بیچ کے اس کے پھر بھی نہیں کام سیٹ ہوا، تو وہ واپس اپنے بھائی کے پاس آ گیا، تو یہ بھائی اس کو زکوٰۃ سے امداد کر سکتا ہے، کیونکہ اب بھائی کی کفالت اس پر فرض نہیں ہے، وہ بالغ ہے۔ اب یہ بطور تبرع یعنی احسان کے طور پر یہ اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ اہل محلہ کے استعمال کے لیے، یہ سوال تھے سارے جب مولانا سے ہوئے تھے تو انہوں نے جواب دیے۔ اہل محلہ کے استعمال کے لیے شادی کا سامان، برتن، ٹینٹ وغیرہ زکوٰۃ سے نہیں خریدے جا سکتے،
کیونکہ یہ چیزیں امیر غریب سب کے استعمال میں آئیں گی، جبکہ زکوٰۃ صرف غریبوں کا حق ہے۔ تو یہاں تک جو زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں بھی یہ موضوع جاری رہے گا۔ تو اگر کوئی بات پوچھنی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو یہاں پر کسی بات سے اختلاف ہو تو وہ اپنے خیال کے مطابق جو ان کا فقہ اس کے مطابق عمل کریں، کسی اور عالم سے پوچھ لیں، سارے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں نیک نیتی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آپ نے جو رمضان میں خاص طور پر بہت دھیان سے دیکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی نیکی کی اس کے بارے میں پورا یقین رکھیں وہ قبول ہے۔ آپ رمضان میں اور غیر رمضان جو بھی نیکی کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ کریں، جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں، چاہے وہ ایک پیسے کی ہے، چاہے 1 کروڑ کی ہے، آپ سمجھیں کنفرم قبول ہے۔ اگر آپ اس میں مشکوک رہیں گے تو پھر آپ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ یہی شیطان کا سب سے کارگر داؤ ہے کہ وہ آدمی کو شک ڈالتا ہے، آپ نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن بھی پڑھا، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ اب 2-4 دفعہ اس طرح آدمی چھوڑ دے گا، یار پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ آپ کنفرم سمجھیں قبول ہے، ہر نیکی آپ کی قبول ہے۔ آپ نے والدین کی طرف پیار سے دیکھا، وہ بھی قبول ہے۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ کہ اس کو سمجھے تھوڑا ہے، میں اور کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے لیے، اپنے لیے، سب مسلمانوں کی دعا ہے کہ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔